بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اور اب جو ہے لیکچر نمبر 14 اس کے اندر جو ہے آخرت کے حوالے سے تھوڑا سا جو اگر کویشچن آ جاتا ہے آپ کو، لیکن میں نے یہ دیکھا کویشچن بہت دفعہ آیا ہوا ہے پریویس پیپرز کے اندر. اگر آپ دیکھیں نا مطلب آخرت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا یہ مزے کا ٹاپک ہے، بہت بہت دلچسپ ہے. اگر آپ اسلام کو ریڈنگ کرنے والے شخص ہیں، الحمدللہ میں نے 10 سال اسلام کا مطالعہ کیا اور مجھے جتنی نالج ہے سب سے زیادہ خوبصورت ٹاپک جو ہے وہ آخرت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا ایک عارضی چیز ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی. آپ اس کے بارے میں دیکھیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ آخرت کا ذکر ہے. بہت یعنی قرآن پاک جو ہے ہمیں سب کچھ جو سب سے زیادہ چیز یاد کروائی جاتی ہے وہ ہے ہی آخرت. یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہم دیکھیں آج الحمدللہ ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم لوگ جو کہ غلطی کرتے ہیں، جو کہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے ہم اس کو بار بار یاد کروا رہے ہوتے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا اور جو ہے نا ہمارے حساب کتاب ہونا، میں تمہیں آخرت کو دیکھ لوں گا، میں تمہیں یوں ہم دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں حالانکہ ابھی آخرت کا دن کب آنا ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم اب بھی اس پہ اتنا پختہ یقین ہے ہمارا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ غلط کر کے چلا جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں تمہیں آخرت کو پوچھ لوں گا. آخرت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان بالیوم الآخرہ، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ سب سے تیسرا بڑا عقیدہ ہے ہمارا. اور قرآن میں آخرت کا بیان اتنی جگہ اور اتنی آیات میں ہوا، جس میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اتنا زیادہ ذکر ہوا کہ آپ پڑھیں نا آپ حیران رہ جائیں. اگر آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، یقین کریں آپ کو ایک اچھا مسلمان بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے میں ڈرایا ہے، بہت زیادہ ڈرایا ہے اور خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ہیں، دل پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم میں آخرت کا ذکر جو ہے الیوم الآخری کہہ کے 24 جگہ آیا ہے. ٹھیک ہے. الآخرہ 112 جگہ، یوم یبعث یعنی اٹھنے کا دن، اور یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الخروج، یوم القیامہ، یوم الحق. یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ قیامت کے حوالے سے یعنی آخرت کے حوالے سے اس میں بولے گئے ہیں. اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے آخرت کا لغوی معنی بعد میں آنا، بعد میں آنے والی چیز. آخرت کہتے ہیں آخرہ، بعد میں آنے والا، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو مطلب بالکل دی اینڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا. قرآن پاک میں یہ جو ہے تمام اس کو آپ مطالعہ کریں کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کی کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر ایک مذہب کے اندر نا کہیں آخرت کا، یعنی کچھ ایسے بھی مذاہب ہیں لیکن جن کے اندر جو ہے نا وہ آخرت کو یقین میں نہیں لایا جاتا. وہ کہتے ہیں بس مر گئے، مٹی ہو گئے، مطلب جنہوں نے وہ کر دیتے ہیں اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں وہ اسی یقین پہ کہ پھر حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر ہم قرآن کریم میں جن انبیاء کے حالات بیان ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے توحید، رسالت اور آخرت کے پیغام کو پھیلایا. ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ ضروری ہے. اب چلتے ہیں جی اس کے لغوی معنی کی طرف. جیسا کہ میں نے کہا تھا بعد میں آنے والا، ٹھیک ہے، آخری. اب اگر آپ یہاں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی میں آخرہ کا معنی ہوتا ہے آخری، سب سے پیچھے، کسی کی لمبائی مثلا رسی، مطلب بالکل آخر میں آنے والی کوئی چیز، دی اینڈ کسی بھی چیز کا. تو یہ جو دنیا ہے نا یہ ایک گھر، ایک جگہ، ایک مقام ہے، اور اس کے بعد جو چیز آنے والی یعنی بعد میں آنے والی ہے وہ ہے آخرت. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک مطلب بہت لمبی تمہید باندھی ہوئی ہے. میں اگر اس کو کور کرنے کی کوشش بھی کروں گی تو اس ویڈیو میں نہیں کر سکوں گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو دار الاخرہ، آخرت کا گھر کہا. اب یہاں پر دیکھیں انگلش میں اس کا کچھ معنی و مفہوم بیان ہے کہ لیٹر اینڈ اینڈ لاسٹ، یعنی بالکل اخیر، اس کے بعد کچھ نہیں. تو ہمیں بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی یعنی دی اینڈ پوائنٹ ہے جہاں پر دنیا ختم ہو جائے گی، ہمارے آخری جو ہیں ہمارے حساب ہوگا، اس کے بعد جو ہے ہم اپنی اپنی جگہ میں پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. اور آخرت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی اور اس میں ملنے والا ٹھکانہ. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ نے یہ پورا پوائنٹ جو ہے یہ اصطلاحی معنی کے طور پہ یاد کرنا ہے کہ جہاں پر ہمیں ایک آخری مقام ملے گا، ایک آخری جگہ ہوگی جہاں پر ہم نے جانا ہے اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اصطلاحی معنی بھی ہو گیا، لغوی معنی بھی. اس کے بعد یہ کہ عقیدہ آخرت کا مطلب، یہ 6 بنیادی نکات. اب اس میں آپ نے جو چیز غور سے پڑھنی ہے وہ یہ ہے
کہ عقیدہ آخرت کا مطلب تو ہمیں آلریڈی پتہ چل چکا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی جو بعد میں رونما ہونے والی ہے، اور ایک ایسا مقام جہاں پر ہمیں اپنی یعنی زندگی کے بعد جانا ہے، اور پھر ہمارے لیے ایک وہاں مقام ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی اگر 6 بنیادی نکات کی بات کریں کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ کفار ہمیشہ رسولوں کو کی اس بات کو ناممکن کہہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، طوفان، زلزلے، سیلاب، ہر چیز تو آئی ہے، لیکن انسانوں کا نام تو نہیں مٹا سکا، یعنی اتنے لاکھوں لاکھ انسان ہیں، یعنی وہ کیسے مٹ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر 6 بنیادی نکات جو انہوں نے آپ کو بتانے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا اور اس کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ میں جب قیامت آئے گی تو تمام پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، میں پورا چٹیل میدان بنا دوں گا، اور پھر جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن میں تمام بندے کو ہر ایک حساب دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ تمام جو ہے یہاں پر 6 نکات ہی مینشن ہے، جس کو آپ نے یعنی اس حساب کتاب کے نتیجے میں اگلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے جنت دوزخ میں ہمیں قرار دیا گیا یہ بدترین بندہ ہے، یہ اچھا بندہ ہے، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا مقام، ٹھیک ہے۔ نیکی اور بدی کا معیار کیا ہوگا، گواہ کہاں سے لائیں گے، ہر آدمی کے اعمال کا ریکارڈ کہاں سے لیا جائے گا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ ایز اے مسلمان ہم سب کو پتہ ہے، اور یہ سب کچھ جو اس دین اور قانون کے مطابق ہوگا، جس کی خبر جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ایک فرشتے مقرر ہیں جو ہمیں ڈیلی بیس میں جو ہے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اور ہم ان کے مطلب زیر سائیں۔ اب آپ 6 بنیادی نکات کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی پہلا جو ہمارے لیے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہیں وہ ریٹن لکھے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے انبیاء نے ہمیں پہلے ہی اس کے حوالے سے بتا دیا، یعنی یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک جب آغاز ہوتا ہے تب بھی وہ انفرادی طور پہ ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو تب بھی، تو یہاں پر یہ تمام پوائنٹس کے بعد جو ہے پھر ہمارے لیے ایک یوم الحساب آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں دکھا دیا جائے گا جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے عقیدہ آخرت کا عقلی ثبوت کیا ہے، آپ بتائیں عقل سے، سائنٹیفک طریقے سے کہ آپ اس کو ثابت کریں۔ وہ کہتے تھے کہ جب انسان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ اس کو غور سے پڑھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سائنٹیفکلی آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آخرت آئے گی، کیسے آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ کیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ اگر کوئی بھی چیز، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا عرض پر رہنے والی تمام مخلوقات سے افضل و بہتر ہے، یہ صاحب عقل، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائی نہیں جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ جب اس چیز کو مینشن کرتے ہیں تو آگے آ جائیں جی، آپ نے اب ثبوت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے ایک اس کی جو ہڈی ہے، اس کے ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک ذرہ ایسا پیدا کیا ہوگا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں گے، اور اس کا ہاں جی قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایک سب سے بڑا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ مجھے بتائیے کیسے آپ اٹھائیں گے قیامت کے دن، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے ان کو پرندے لیں، ان کو مانوس کریں اپنے ساتھ، اور پھر جو ہے نا ان کو آواز لگائیں، تو انہوں نے ویسے کہ ان کی گردنیں کاٹ کے مختلف پہاڑوں پہ رکھیں، پھر ان کو بلائیں بھلا۔ تو یہ ایک سائنٹیفکلی یعنی ایک جو چیز آپ سے مانوس ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مانوس ہوں گے، ہماری ایک ذات جو مانوس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی طرح ہی اٹھائیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے نا کچھ آیات سے آپ کو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، اور اس کے اندر ایک مطلب جو ہے نا ایک واضح ڈیفینیشنز ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ آپ کو سائنٹیفکلی پتہ چل جائے، لیکن جو میرے پاس ثبوت تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور عقیدہ آخرت کی برکات کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز 2 پوائنٹس یاد رکھیں کہ ہمیں برائی سے بچنے کا موقع ملتا ہے اور نیکی کی طرف چلنے کا، کیونکہ ہم سارے جتنے بھی دنیا میں اعمال کر رہے ہیں جسٹ فار دیٹ کہ ہم نے مرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں، برا اگر ہم کسی کو معاف بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں اس لیے کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گی، ٹھیک ہے، ہم نے صرف ہمارا یہ یقین اور یہ جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کی ہمیں جزا و سزا دینی ہے، تو ہمیں آخرت کی سب سے بڑی برکت یہ حاصل ہوئی ہے کہ ہمیں برائی سے بچنے کا موقع ملتا ہے اور نیکی کی طرف چلنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا جو ہے پوائنٹ اینڈ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہاں پر ایک بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل لکھی ہے اور آپ بھی اس چیز سے واقف ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے پیپروں میں آپ سب کی مدد کرے اور آسانیاں پیدا فرمائے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔